السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کہ 15 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر شانزی آتی ہے سرمد کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ آج تمہارے ساتھ کافی زیادہ باتیں کروں۔ اتنی دیر میں سرمد کہتا ہے کہ میں ذرا بہت زیادہ ضروری کام کر رہا ہوں۔ اسے کال آ جاتی ہے، وہ کال ریسیو کرتا ہے اور اپنے کام میں بیزی ہو جاتا ہے، تو شانزی وہاں سے خود ہی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر ابیرہ جیسے ہی موہت کے ساتھ ملنے آتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو شکر ہے تم نے 2 دن بعد اپنی شکل تو دکھائی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا تم ناراض ہی رہو گی۔ ابیرہ کہتی ہے کہ ویسے بھی تمہیں کون سا میری اب فکر رہتی ہے، تم تو مجھے ایسے دھتکار کے نکال دیتے ہو، اور میری ناراضگی کا اب کون سا تم پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ تم کون سا مجھے منا سکتے ہو، کہیں لے کے جا سکتے ہو؟ اب تو تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اس گھر میں ہی بیٹھے ہوئے منتیں کر سکتے ہو۔ یہ بات اسے بہت زیادہ دکھ دیتی ہے اور وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح تم کہہ رہی ہو۔ یہاں پر جیسے ہی آتا ہے خاور تو سبوہی کہتی ہے کہ آپ خود ہی اب بات کر لیں اس سے، میں نے تو اسے بہت دفعہ کہہ دیا ہے کہ شادی کر لے، لیکن ہمیشہ یہ منع کرتی رہتی ہے، اب آپ اس سے خود ہی جواب لے لیں۔ خاور بھی پوچھتا ہے سبرینا سے کہ ایسی کیا بات ہے، تم شادی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ سرمد شادی کے لیے کر رہا ہے، اسے میں کیا جواب دوں، وہ بار بار پوچھ رہا ہے۔ سبرینا کہتی ہے کہ اب وہ شادی کے لیے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ پہلے میں اسٹڈی کمپلیٹ کروں گی، تو اب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ خاور کہتا ہے کہ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا بات ہے۔ یہاں پر جیسے ہی یہ بات پتہ لگتی ہے سرمد کی امی کو تو وہ بھی بہت زیادہ غصے ہوتی ہے، اور راجدہ کہتی ہے کہ تمہیں اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، تم اتنے زیادہ پوزیسو کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ سرمد کہتا ہے کہ امی آپ کو نہیں پتہ نا، وہ مجھے بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی کہیں اور ہے۔ یہاں پر جیسے ہی جاتی ہے سبوہی موہت کے گھر والوں کے پاس تو پوچھتی ہے کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے، کب تک وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انیسہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو، بہتر ہو جائے گا۔ لیکن شجاع کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کی اب اس کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے وہ سال میں ٹھیک ہو جائے، 6 مہینوں میں ٹھیک ہو جائے، اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو پوری طرح ٹھیک نہ ہو۔ ان کی باتیں موہت بھی سن لیتا ہے، تو انیسہ کہتی ہے کہ مجھے تو اپنی بیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اس کی اب شادی کی عمر ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، میں تو صرف اسی لیے ہی پوچھ رہی تھی کہ کب تک ٹھیک ہوگا۔ یہاں پر جیسے ہی بلاتی ہے سرمد کو ابیرہ تو کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تم پلیز سبرینا سے شادی کے لیے کہو، اس کی وجہ سے موہت میرے سے بہت زیادہ دور ہو رہا ہے اور وہ میری اب بالکل بھی بات نہیں سنتا، سارا وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کی شادی سے انکار کی بھی وجہ یہی ہے۔ جب یہ باتیں سرمد سنتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کر کے دیکھوں گا۔ یہاں پر جیسے ہی انیسہ چلی جاتی ہے تو انیسہ کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی سبوہی، اسے تو صرف ابیرہ کی پڑی ہوئی ہے، موہت کا تو کوئی خیال ہی نہیں آ رہا، موہت بھی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ انیسہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ شجاع کہتا ہے لیکن بات تو وہ ٹھیک ہی کر رہی تھی نا، اسے اپنی بیٹی کی فکر ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہے، آخر وہ ہر وقت اسے تو نہیں بٹھا کے رکھ سکتی ایسے۔ یہاں پر شانزی اپنی چال چلتی ہے اور آ کے سرمد کو کہتی ہے کہ تم نے میری پکس وغیرہ لی تھی، پلیز مجھے کوئی سینڈ کر دو۔ سرمد کہتا ہے کہ اچھا میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ تم تو میری بالکل بھی اچھی پکس سینڈ نہیں کرتے، اور باتوں باتوں میں اپنے موبائل میں اسے پکس دکھانے لگ جاتی ہے، تو ایک دم اس کی نظر پڑ جاتی ہے موہت اور سبرینا کی پکس پہ، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پکس تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو کہتی ہے کہ ابیرہ نے مجھے سینڈ کری تھی ان کی یہ پکس۔ یہاں پر موہت آتا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ منگنی ختم کر دینی چاہیے۔ یہ باتیں ابیرہ بھی سن لیتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے۔ انیسہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسے نہ کرو، وہ تمہاری خوشی ہے، تم اس کے بغیر نہیں اچھے رہ سکتے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں رہ لوں گا۔ دوسری طرف سبوہی جاتی ہے آمنہ کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پہ ان سے ابیرہ اور موہت کی منگنی توڑنے کی بات تو کر دی، لیکن اب شرمندہ ہو۔ آمنہ کہتی ہے تمہیں شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہر کوئی اپنے ہی بچے کا سوچتا ہے۔ یہاں پر جا کے باہر کال کرتی ہے ابیرہ ہارون کو اور اسے کہتی ہے کہ موہت میرے سے منگنی توڑ رہا ہے صرف اور صرف سبرینا کی وجہ سے، آج میں خود اپنے کانوں سے یہ بات سن کے آئی ہوں۔ دراصل وہ بھی اسے مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ جب یہ بات ہارون سنتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ موہت ایسے کرے گا، اور ویسے بھی اس کا کرنا بنتا ہی ہے کیونکہ اب وہ سبرینہ میں انٹرسٹیڈ ہے۔ جب یہ پک خاور کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور شانزے سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ پک کیا کر رہی ہے ان دونوں کی، مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ تو کلثوم بولنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی پہ جو آپ بول رہے ہیں، آپ یہ بات سبرینہ سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ایسے کیسے رہ سکتی ہے، اور جا کر سبوہی سے پوچھے۔ یہ سب باتوں سے سرمد تنگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اب کسی کو بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی کروں گا وہ میں خود کر لوں گا اور خود ہی اس معاملے کو بھی ختم کر دوں گا۔ جب یہ بات سنتا ہے خاور تو کہتا ہے تم نہ ایسے غصے میں آؤ، میں بات کر لوں گا، لیکن پھر بھی وہ چلا جاتا ہے۔ نیسا کمرے میں آتی ہے اور شجاع کو کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے تھے، انشاءاللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو پتہ تو ہے نا وہ کتنا بیرا سے پیار کرتا ہے۔ شجاع کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات تو سچ ہی ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا بیٹا کب ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسے ہم کسی کی بچی کو بھی بٹھا کے رکھے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر سرمد آتا ہے اور سبرینہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو، کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہو۔ سبرینہ کہتی ہے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور ویسے بھی یہ بات تو ہمیں پہلے ہی طے ہو گئی تھی نا، اور آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے کہ اتنی دیر میں ابیرہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ انٹرسٹیڈ ہی ہے موہت میں، اس نے میرا موہت مجھ سے دور کر لیا ہے، سارا وقت تو اس کے ساتھ گزارتی ہے، تو اب تم سے شادی کے لیے کیوں ہاں کرے گی۔ سبرینہ کہتی ہے کہ نہیں آپی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں سبوہی بھی آ جاتی ہے اور ابیرہ اس کے سامنے کہتی ہے کہ ممی اس کی وجہ سے آج میری منگنی ٹوٹ گئی، میں ابھی سن کے آ رہی کہ موہت کہہ رہا تھا اپنے پیرنٹس کو کہ وہ مجھ سے منگنی ختم کر دے گی، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سبرینہ کہتی ہے کہ آپی ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی بھڑاس نکال کے چلی جاتی ہے۔ جب یہ باتیں سرمد سنتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی، ویسے بھی ہم اس انگیجمنٹ کو نہیں رکھتے۔ سبرینہ اسے بہت زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی بالکل بھی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، لیکن سرمد غصے میں آیا ہوا ہوتا ہے اور اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دیتا ہے اور جو اسے پہنائی ہوتی ہے وہ انگوٹھی لے کر چلا جاتا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے ابیرہ تو بہت زیادہ پھر سے دکھی ہونے کا ناٹک کرنے لگ جاتی ہے۔ سبوہی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ ممی آپ نے تو کبھی مجھے امپورٹنس دی ہی نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے سبرینہ کا ہی ساتھ دیا ہے، میں تو آپ کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں۔ سبوہی کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تم میری اولاد ہو، میرے لیے تم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پہ سبرینہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے آپی کو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن سبوہی کو غصہ آتا ہے اور اسے کمرے سے نکال دیتی ہے۔ یہاں پر جیسے ہی سرمد گھر واپس جاتا ہے تو وہ آ کے بتا دیتا ہے کہ میں نے اسے انگیجمنٹ ختم کر دی ہے۔ جب یہ بات خاور کو پتہ لگتی ہے تو وہ بھی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف کلثوم اور شانزہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تبھی وہ کہتی ہے کہ آخر وہاں پر کیا ہوا ہوگا، تو کہتی ہے آپ ٹینشن نہ لیں، میں ابیرہ کو کال کر کے پوچھ لوں گی۔ سرمد بھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ، لائک میں شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔